اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 ترجمہ ہے، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی حکمت سے اس کا اظہار فرما دیا کہ آدم علیہ السلام دنیا میں خلافت کا منصب سنبھالنے کے لیے بہترین مخلوق ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے فرشتوں کو اور شیطان کو بھی جو اس وقت وہاں پر موجود تھا، اور شیطان جو ہے وہ جن ہے، تو فرشتے اور جنات اس وقت آسمانوں پر موجود تھے جب آدم علیہ السلام نے دنیا میں یا دنیا کی ضروریات میں یا خلافت کا نظام سنبھالنے کے لیے جن علوم کی ضرورت تھی ان سب چیزوں کے نام آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ ظاہر فرمایا کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں خلافت کا نظام سنبھالنے کے لیے جنوں اور فرشتوں سے بہتر مخلوق ہے، کیونکہ اس کا جو علم ہے وہ کامل بھی ہے یعنی مکمل ہے، اور جامع بھی ہے یعنی جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس چیز کا علم جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے پاس ہوگا کہ وہ دنیا کا نظام چلا سکیں۔ تو لہٰذا اللہ کا فیصلہ صحیح ہے، اور فرشتے اور جنات اس خلافت کا منصب سنبھالنے کے لیے نااہل ہیں، ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ بات تو پچھلی آیاتوں میں ظاہر ہو چکی۔ اب اللہ نے یہ چاہا کہ اس معاملے کو عملاً بھی ظاہر کر دیا جائے، اس کو عملی جامہ پہنایا جائے، تو کہ یہ ظاہر کر دیا جائے کہ انسان کا جو علم ہے اور اس کی صلاحیتیں ہیں وہ کامل بھی ہیں اور جامع بھی ہیں۔ تو اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے حکم دے دیا، وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو یہ کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پر اللہ نے قرآن مجید میں تو یہ فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو یہ کہا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ حکم جو بھی عقل رکھنے والی مخلوقات تھیں، جس میں سر فہرست فرشتے تھے اور ان کے ساتھ پھر دوسرے نمبر کے اوپر جنات تھے، یہ ان سارے جنات کو جو اس وقت وہاں موجود تھے اور سارے فرشتوں کو جو اس وقت وہاں موجود تھے، یہ سجدے کا حکم اللہ نے ان کو دیا تھا۔ تو کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کو بھی حکم تھا، تو ابلیس شیطان کا نام ہے، تو ابلیس کو بھی حکم تھا، تو ابلیس چونکہ جن ہے تو اس کا مطلب ہے جنات کو بھی حکم تھا۔ اور اس سے پھر علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ تمام ذوی العقول یعنی عقل رکھنے والی تمام مخلوقات کو حکم تھا، جس میں سر فہرست فرشتے اور جنات ہیں۔ ممکن اور بھی مخلوقات ہوں لیکن ان کا جو ہے وہ علم نہیں ہے، واللہ عالم۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ تو شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کا حق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان کو یا کسی بھی پتھر پہاڑ کو یا کسی بھی جانور کو ہم سجدہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کیسے کہہ دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں میں تعظیم کے لیے یعنی عزت دینے کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت تھی، جیسا کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا کہ مجھے سورج اور چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اور جب ان کے والدین اور ان کے بھائی جو ہیں وہ مصر میں داخل ہو گئے آخر میں، قصے کے آخر میں، اور پھر سب نے جو ہے سجدہ کیا، تو یہ ان کے خواب کی تعبیر تھی۔ تو اس کی شریعت میں سجدہ کرنے کی اجازت تھی، اور یہ سجدہ لیکن عبادت کا سجدہ نہیں ہوتا تھا، یہ سجدہ تعظیم یعنی عزت کا سجدہ ہوتا تھا، کسی کی عظمت کا اقرار ہوتا تھا کہ ہاں تم بڑے آدمی ہو، تو یہ اس لیے سجدہ کیا جاتا تھا، یہ عبادت کے لیے سجدہ نہیں کیا جاتا تھا۔ تو پچھلی شریعتوں میں ایسے اعمال کی اجازت تھی جو کہ شرک یا کفر کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ مثلا کسی انسان کو عبادت کے لیے سجدہ کر دینا یہ کفری عمل ہے جو انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے،
تو ایسے اعمال کی پچھلے شریعتوں میں اجازت ہوتی تھی، کیونکہ گمراہی کا اتنا بڑا خدشہ نہیں تھا جتنا کہ اس زمانے میں ہو گیا، جتنا کہ اس امت میں، امت محمدیہ میں ہو گیا، تو اتنا بڑا خدشہ نہیں ہوتا تھا، لہٰذا ان شریعتوں میں ایسے اعمال کی اجازت تھی۔ لہٰذا سورہ جو ہے یعنی 13ویں سپارے میں سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی مذکور ہے، یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، یعنی جنات جو ہیں ان کے لیے بڑی محرابیں اور تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اب یہ کہ تصویروں کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں ہو رہا ہے تو لہٰذا ان کی اجازت تھی، کیونکہ ان لوگوں کا اتنا خدشہ نہیں تھا کہ وہ تصویر کو ایک مثال بنا کے اس سے پھر بالآخر اس کا بت بنا کے اس کی بت پرستی شروع کر دیں گے۔ پہلے تصویر بنے گی اور پھر اس کا بت بنے گا، پھر بت کی عبادت شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جو خدشہ تھا یہ پچھلی امتوں میں بڑا کم تھا، اور لیکن اب جو ہے جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، انسانیت آگے جاتی گئی، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس طرح کے خدشات وہ بڑھتے چلے گئے، اور امت کے گمراہ ہونے کا جو موقع تھا وہ زیادہ ہو گیا۔ لہٰذا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام رسوم کو، ایسے تمام پچھلے احکامات کو مٹا دیا، ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، جس میں ذرا سا بھی شرک کا یا کفر کا جو ہے وہ شبہ موجود تھا۔ لہٰذا امت محمدیہ میں کسی بھی انسان کو سجدہ کرنا اجازت نہیں ہے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر میں غیر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا یعنی سجدہ تعظیمی کا بھی اگر میں حکم دیتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو یعنی سجدہ تعظیمی بھی اس شریعت میں ختم ہو گیا، حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ سجدہ تعظیمی میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم عبادت تو نہیں کر رہے، لیکن چونکہ اس میں اشتباہ، اس میں بہت زیادہ شبہ آ چکا ہے کہ وہ چیز ہمیں شرک کی طرف لے جائے گی اور ہم کسی کی عبادت شروع کر دیں گے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے پیروں کو نعوذ باللہ من ذالک سجدہ کر دیتے ہیں، اتنی عقیدت کرتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ سے رکوع اور سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نماز میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ تو کھڑا بیٹھنا تو ہم دوسرے موقعوں پر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن رکوع اور سجدہ ایسی چیز ہے، اس طرح سے جھکنا، کم جھکنا اور پورا جھکنا، یعنی رکوع اور سجدہ کرنا، یہ وہ چیز ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ شانہ کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ تو کسی کی اتنی تعظیم کرنا کہ اس کے سامنے رکوع کرنا، یا کسی کی اتنی تعظیم کرنا کہ اس کے سامنے سجدہ کر دینا، یہ بالکل اسلام کی روح کے خلاف ہے اور کفری عمل ہے، اور اگر کسی کی نیت عبادت کی ہے تو وہ شخص اسلام سے نکل جائے گا۔ تو لہٰذا شریعت نے، امت محمدیہ میں شریعت نے، اللہ تعالیٰ شانہ نے سجدہ تعظیمی کو بھی ختم کر دیا، اور اس چیز کو بھی ختم کر دیا کہ جو ہے ایک غلام اپنے آقا کو رب کا لفظ استعمال کرے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جیسے رب کا جو نام ہے، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں کہ رب کا نام لینا اجازت تھا، کہ آقا جو غلام اپنے آقا کو رب کہہ دیتا تھا اور آقا اپنے بندے کو بندہ کہہ دیتا تھا۔ تو اب جو ہے بندے کا لقب صرف اللہ کے لیے ہے، عبداللہ، اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی، اور جو رب کا لفظ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ شانہ کے لیے، کیونکہ اگر ہم اس کو بندوں کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں شبہ ہے کہ انسان جو ہے وہ شرکیہ اعمال شروع کر دے گا۔ تو اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام جو سوراخ ہیں جو کہ کفر یا شرک کی طرف جا سکتے ہیں ان سب کو بند کر دیا۔ اور اس میں ایک اور بات یہ رہی ہے کہ ابلیس جو تھا، جو شیطان تھا، وہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ آسمانوں میں آئے اور فرشتوں کے ساتھ وہ رہے، اور فرشتوں میں بھی اس کو بڑی حیثیت حاصل تھی، یعنی ایک فرشتوں میں بھی ایک امام کی حیثیت سے وہ رہتا تھا، اور ان کے درمیان جو ہے وہ جیتا تھا، آتا جاتا رہتا تھا۔ تو فرشتے اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی اس نے بڑی عبادت کی تھی۔ لیکن شیطان کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے دل میں تکبر تھا، اور یہاں پر جو اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابا واستكبر، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، اور بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اگر ہم مثال کے طور کے اوپر کوئی ایک بندہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے سے وہ کافر تو نہیں ہوتا۔ یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ شیطان نے اس لیے نہیں انکار کیا سجدے کا کہ بھئی میرا دل نہیں چاہ رہا، تو وہ تو فاسق فاجروں میں آ جاتا، لیکن اس نے اس لیے انکار کیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم ہی ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ اللہ نے جو حکم دے دیا ہے کہ فرشتے اس کو سجدہ کرو، یہ حکم ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے، تو اللہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی مٹی جو ہے اس کو جو ہے آگ سجدہ کرے، یہ تو عقل میں بات نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے اس نے تکبر کیا،
حالانکہ اس کو جو ہے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، لیکن اس کے دل میں تکبر آیا اور اس تکبر کی وجہ سے وہ کفر میں چلا گیا۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت نیک آدمی بھی ہوتا ہے اور اس سے کوئی ایسی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹی سی اس کے دل کی بیماری ہوتی ہے، حسد ہو گیا، کینہ ہو گیا اور تکبر ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنا اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ پاک، آپ جب اپنی ایک دفعہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب آپ ہمارے دلوں کو ہلائیے مت، گمراہی کے راستے کی طرف نہ ان کو مائل کیجیے، اور ہمارے دلوں کی حفاظت کیجیے اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت دیجیے، بے شک آپ تو دینے والے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔